الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، امامت اور ولایت یہ ایک وہ فارمولہ ہے، وہ سلسلہ ہے جو اللہ نے نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد بھی جاری و ساری رکھا. اس سلسلے کو قائم فرمایا ہے، اس منصب کو قائم کیا ہے، الہی عہدے کو اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلام میں اور دین اسلام میں اپنے الہی منصب اور عہدے کو جاری کر دیا. اور اس عہدے پر چونکہ الہی عہدہ ہے، اللہ نے 12 اماموں اور 12 جانشینوں کو فائز کیا، جس میں پہلے امام مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہستی ہے، اور سب سے آخری اور 12ویں امام جو ہیں، جو 12ویں جانشین ہیں، جو ایک طولانی مدت کی غیبت کے بعد ظاہر ہوں گے اور ظہور کے بعد جو دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے، اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، اور دین مبین اسلام غالب آ جائے گا. اور وہی وہ وقت ہوگا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں. اور وہی وہ زمانہ ہوگا کہ دین مبین اسلام کی عالمگیر حکومت قائم ہوگی، اور اسلامی نظام جو اسلام ناب اور اسلام حقیقی ہے، عزیزان گرامی، وہ اللہ کے اس نمائندے کے ذریعے جو رسول اللہ کے حقیقی جانشینوں میں سے 12واں جانشین ہے، عزیزان گرامی، اس کے ہاتھوں سے اسلام کے تمام قوانین اس دنیا میں نافذ ہوں گے اور اسلام کا پرچم پوری دنیا پر لہرائے گا انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ وقت جلد لائے کہ اسلام کی عالمگیر حکومت قائم ہو اور دنیا میں ظلم و ستم اس دنیا سے ختم ہو اور عدل و انصاف کا بول بالا ہو. امامت جو اللہ کی طرف سے یہ عہدہ ہے، عزیزان گرامی، اس امامت کے سلسلے میں گفتگو اس عقیدہ امامت کے بارے میں دلائل جو ہے وہ بیان ہو رہے تھے، اور ہم نے انتہائی چونکہ اس سلسلے میں جو قائم ہوا ہے اور ہم جو مطالب پیش کر رہے ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ طے یہ ہے کہ مطالب کو مختصر طور پر بیان کیا جائے سامعین کرام کی خدمت میں، اور جو ہے کچھ ایسی باتیں واضح کی جائیں کہ انشاءاللہ سامعین کرام جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو خود اس سلسلے میں مزید معلومات اور اطلاعات اور آگہی چاہتے ہیں، انشاءاللہ کچھ ایسے نکات اور ایسی باتیں بنیادی طور پر اس کے بارے میں اذہان میں اس طرح وضاحت کی جائے کہ انشاءاللہ مزید تحقیقات کو سامعین انجام دے سکیں اور تحقیق کے ذریعے حقائق کو جو ہے وہ اپنے لیے آشکارا کر سکیں اور پختہ عقیدے کے ساتھ اس امامت پر معتقد ہو سکیں. عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ ہم نے اشارہ پہلے کیا البتہ، اور پھر آج اس بات کو ہم بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے جو ہے وہ آگے گزرتے ہیں. عزیزان گرامی، کہ بہت ساری احادیث ہیں اور بہت ساری روایات ہیں عزیزان گرامی کہ جو بیان کرتی ہیں اس بات کو کہ امامت ایک الہی عہدہ اور منصب ہے، اور اس عہدے پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے افراد کو معین کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے ہستیوں کا. اور دلائل ہم پیش کر رہے ہیں کہ وہ 12 ہستیاں ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کی ہستیاں ہیں، اور ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے
امامت کے لیے انتخاب کیا، اس عہدے پر فائز فرمایا ہے تاکہ امت کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ اور آپ دیکھیے کہ انتہائی آغاز ہی سے جہاں تبلیغ دین کا آغاز ہوتا ہے، عزیزان گرامی، ہم نے حدیث پیش کی، حدیث منزلت پیش کی کہ جس حدیث میں اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی تم کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، فرق یہ ہے کہ ہدایت کا سلسلہ تمہارے ذریعے قائم رہے گا لیکن نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو جائے گا، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح میری اطاعت گویا جس طرح واجب ہے پوری امت پر، انسانوں پر، اسی طرح تمہاری اطاعت بھی پوری امت پر واجب ہے۔ جس طرح میری محبت و مودت واجب ہے، اس طرح تمہاری محبت و مودت بھی واجب ہے۔ جس طرح اللہ نے میرے ذریعے ہدایت کا سلسلہ فراہم کیا ہے انسانوں کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے بھی ہدایت کا سلسلہ فراہم کیا ہے۔ جس طرح میری موجودگی رحمت ہے اور اختلاف سے بچنے کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے تمہاری ذات بھی اگر لوگوں نے انحراف نہیں کیا اور یہ تعلیم جو اللہ کی طرف سے ہے، یہ اصول جو اللہ کی طرف سے بیان ہوا ہے، یہ سلسلہ امامت جو قائم ہوا ہے اسلام اور مسلمین کی عزت کے لیے، مسلمانوں کی وحدت کے لیے، مسلمانوں کا مضبوط مرکز ہدایت کا، تو عزیزان گرامی اگر وہ منحرف نہیں ہوئے اور اس مرکز کے ارد گرد جمع رہے اور اس مرکز کو قبول کیا، اپنایا، تو عزیزان گرامی یہاں پر دین اسلام کی عزت بڑھے گی اور مسلمان عزت و اقتدار حاصل کریں گے اور اسلام جو ہے وہ غالب ہوگا اور دشمنوں کو شکست کا سامنا ہوگا۔ اور اگر انحراف کیا تو عزیزان گرامی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نتیجہ جو ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا نظام بے عیب ہے، اللہ نے جو اسلام دیا وہ ایک کامل ہے، اس کی کاملیت کا تقاضا یہ ہے، عقل اس بات کو ادراک کرتی ہے کہ یہ کامل اسی صورت میں ہمیں نظر آتا اور سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک محکم نظام دے دیا گیا ہو۔ اب یہ امتحان مسلمانوں کا ہے کہ انہوں نے اس نظام کو اپنایا، یہ انتظام جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اس انتظام کے مطابق انہوں نے اسی اپنی زندگی میں یہ اجتماعی نظام اور انتظام کو اللہ تعالیٰ نے جو پیش کیا مسلمین اور اسلام کی عزت کے لیے، تو انہوں نے اس نظام و انتظام کے ذریعے ہی اپنے نظام کو چلایا یا نہیں اس نظام سے منحرف ہو کر اور روگردانی کر کر اپنا نظام قائم کر لیا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے بہت اول ہی سے آپ دیکھیے کہ دعوت ذو العشیرہ جہاں ہوتی ہے، یہ پہلے آپ کی خدمت میں بیان ہوا، میں نے امامت کے مطالب کا جہاں آغاز کیا وہیں پر ہم نے دلائل کو جو بیان کرنا شروع کیا وہاں اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ وہ پیغام جو علنی تبلیغ کا آیا کہ اب اپنی تبلیغ کو ظاہر کر دیں، علنی کر دیں اور جو اللہ کا پیغام ہے اسے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں علناً اور ظاہری طور پر، واضح طور پر انسانوں کے سامنے۔ تو عزیزان گرامی وہاں آیت کریمہ آتی ہے سورہ مبارکہ شعراء میں، اور وہاں آیت 214 میں جو بیان ہوا، حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت کا آغاز قریبی رشتہ داروں سے ہوگا، اقربا سے ہوگا، قرابت داروں سے ہوگا، تو رشتہ داروں کو دعوت کریں اور اپنے الہی پیغام کو جو ہے وہ پہنچانا شروع کریں رشتہ داروں سے۔ تو اس محفل میں عزیزان گرامی ہم نے آپ کو اختصار کے ساتھ بیان کیا، بس آج بھی اس بات کو مکمل کرتے ہیں کہ امامت کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ کے حبیب نے پوری زندگی میں لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کیا، لیکن متوجہ کرتے کرتے، بیان کرتے کرتے عزیزان گرامی لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالتے ڈالتے وہ وقت غدیر خم پر آ گیا جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا کہ جہاں پر واضح طور پر آیت نازل ہوئی کہ اب دین کی کاملیت، اکملیت اب اسی میں ہے کہ اس امامت کے سلسلے کو بیان کر کے جو معین امام ہیں ان میں سے پہلے امام کی امامت کا اعلان کر دیا جائے اور اس کا تعارف کرا کر واضح طور پر اعلان کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے
کہ میرے بعد میرا جو پہلا جانشین ہے یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہ پہلے امام ہیں، اور جس طرح میری اطاعت واجب ہے ان کی اطاعت واجب ہے، میں جس طرح مولا اور سرپرست ہوں تمہارا، اس طرح میرے بعد علی ابن ابی طالب تمہارے مولا اور تمہارے سرپرست ہیں، تمہارے بارے میں فیصلے کے حقدار ہیں، اور تم سب ذمہ دار ہو کہ ان کے فیصلے کو قبول کرو۔ لیکن وہاں جب انذر عشیرتک الاقربین سے جو پیغام شروع ہوا تھا، لوگوں کے اذہان میں جو باتیں ڈال رہے تھے، جو باتیں ان کو آہستہ آہستہ منتقل کر رہے تھے، وہ مضبوط طریقے سے ایک شریعت کے اصول کے طور پر غدیر خم میں اس پیغام کو پہنچایا، اور وہاں اعلان ہوا کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کیا، پورا کیا، اور یہ اسلام جو ایک کامل و مکمل جامع دین ہے، ہم راضی ہے، خداوند عالم کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کے لیے اس دین کے انتخاب پر ہم راضی ہیں کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ تمہارا دین قرار پایا، اور اس دین کے مطابق تم سب مسلمانوں کو عمل پیرا ہونا ہے۔ تو وہاں پر دیکھیے کہ اس محفل میں جب رشتہ داروں کو بلایا، اور قریش جو رشتہ دار ہیں وہ سب حاضر ہوتے ہیں دعوت ذوالعشیرہ میں، تو وہاں اللہ کے حبیب اعلان فرماتے ہیں کہ وقد امرنی اللہ تبارک و تعالی ان ادعوکم، کہ اللہ نے اب مجھے حکم کر دیا ہے کہ میں انذار کروں، اور وہ دعوت اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کہا ہے کہ وہ دعوت کو عام کروں، میں تمہیں رشتہ داروں سے آغاز کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں تمہیں دعوت دوں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاؤں، اور اس دین کو جو اللہ تعالیٰ میری طرف بھیج رہا ہے، اپنے پیغام کو، اپنے دین کو، ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا جو ذمہ مجھے اللہ نے دیا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کروں۔ تو اس سنگین ذمہ داری کو نبھانے میں اور ان فرائض کی ادائیگی میں ایکم یعاذرنی علی امری، میرے اس امر میں، اس تبلیغ کے مشن میں کون ہے جو میرا مددگار ہوگا اور میری مدد کرنے والا اور میرا وزیر ہوگا، الا ان یکون اخی و وصی و خلیفتی، اور دیکھیے کہ جو میری مدد اور میری نصرت کرے گا اور میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی اور میرا وصی اور میرا خلیفہ ہوگا تمہارے درمیان۔ تو یہاں پر یہ پیغام آغاز ہی میں دیکھیے یہ اللہ کا کیسا نظام ہے کہ یہ باتیں جہاں دین حق کی تبلیغ شروع ہوئی ہے، وہاں یہ پیغام حق اور یہ مضبوط سلسلہ جو ہے وہ آغاز ہی میں لوگوں کے کانوں میں جو ہے اس کی آوازیں ڈال دی گئیں اور پہنچا دی گئیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا پوری زندگی میں، جو رسالت کی طرف سے تبلیغ ہوتی رہی، ہدایت ہوتی رہی، وہاں پر کثرت سے احادیث ہیں، حدیث ثقلین ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، حدیث منزلت ہے، جہاں جیسے ہارون کو جو منزلت تھی حضرت موسیٰ سے، وہی منزلت اے علی تم کو مجھ سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ دعوت ذوالعشیرہ پر یہ حدیث جو ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری حدیثیں اور ہیں کہ امامت کے باب میں اور ولایت کے باب میں، اور پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور مناقب اور آپ کی فضیلتوں کو جو رسول اللہ کی زبان سے بیان ہوئی ہیں، اور لوگوں کو آپ کی طرف جو توجہ دلائی گئی ہے، لوگوں کو آپ سے محبت رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، لوگوں کو آپ کی طرف مائل کیا گیا ہے رسول اللہ کے پیغام میں، اور آپ کی امامت اور ولایت کے لیے یہ ساری احادیث، یہ سارے فضائل جو آپ نے لوگوں کے درمیان بیان کیے، لوگوں کی توجہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف دلائی۔ عزیزان گرامی، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو امامت اور ولایت کے سلسلے کو رسول اللہ کی زبانی اور رسول اللہ کی تعلیمات میں روز روشن کی طرح غور و خوض کرنے والوں کو اور توجہ سے ان احادیث کو مطالعہ کرنے والوں کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، اور ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ ولایت اور امامت کے یہ تمام دلائل سب کے سب جب جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو ان دلائل کی روشنی میں، ان دلیلوں کے ذریعے امامت کا عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اس میں ذرہ برابر شک اور شبہ لوگوں کے ذہنوں میں، اہل ایمان کے ذہنوں میں باقی نہیں رہتا، اور یہ بات بالکل ٹھوس طریقے سے ثابت ہو جاتی ہے۔
محکم طریقے سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً وہ مکمل جامع اور کامل دین، اس دین میں یہ انتظام موجود تھا، اس دین میں یہ نظام اور یہ سلسلہ قائم تھا کہ اس نظام کے ذریعے، اس سلسلے کے ذریعے عزیزان گرامی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور سیاسی جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے ایک ٹھوس، ایک محکم، ایک بہترین جو اصول جو ہے وہ مسلم امہ کو پیش کیا گیا کہ اگر اس کی پیروی کی جاتی اور اسی انسٹرکشنز کے مطابق اگر قائم ہو جاتا اسلامی معاشرہ اور وہ تعلیمات پر سب عمل پیرا ہو جاتے اور ان تعلیمات کو چھوڑ کر خود ہی اقتدار کے لیے شخصیتوں کو انتخاب کرنا یا اقتدار کو حاصل کر لینے کی کوششیں کرنا، اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا تو مسلم امہ اختلاف سے بچ جاتی۔ ہم یہاں آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ سلسلے گفتگو انشاءاللہ مزید امامت کے بارے میں، امامت کے عقیدے میں سلسلے گفتگو مزید جاری رہے گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا